السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام تک پہنچنے کا واقعہ سناتی ہوں۔ ابو الطفیل عامر بن واصلہ نے بیان کیا، مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جی والوں میں سے تھا اور میرے قصبے والے چٹکبرے گھوڑے کی عبادت کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی حقیقت پر نہیں۔ مجھے بتایا گیا جس دین کا تو طلبگار ہے وہ مغرب کی سمت میں ہے، تو میں نکل پڑا حتیٰ کہ میں موصل کی سرزمین کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک عبادت خانے میں رہنے والے ایک آدمی کا بتایا گیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں مشرق کا آدمی ہوں اور خیر کی طلب میں آیا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے آپ مجھے سکھائیں۔ اس نے کہا درست ہے۔ پھر اس نے میرے لیے غلہ، سرکہ اور زیتون جاری کرا دیا جیسا کہ اس کے لیے جاری تھا۔ اس طرح جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اس کے ساتھ رہا۔ پھر اس کی موت آ پڑی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں اس کے سرخانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے کہا میں نے خیر کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطا کی اور آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ نے وہ مجھے سکھایا، اور اب آپ پر موت طاری ہو رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا تم فلاں فلاں مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا اور اسے میرا سلام کہہ کر اسے بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی طرف آنے کی وصیت کی تھی اور اسی کی صحبت میں رہنا، بے شک وہ حق پر ہے۔ بس جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ وہاں پہنچ گیا جہاں کا اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے کہا اور اس پر بھی سلام ہو، اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ فوت ہو گیا ہے، اور میں نے پورا قصہ سنایا۔ پھر اسے بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم کیا تھا، چنانچہ اس نے مجھے قبول کر لیا اور اچھے طریقے سے رکھا اور مجھ پر اسی طرح کا سامان ضرورت جاری کرا دیا جیسا دوسروں کے لیے مقرر تھا۔ جب اسے موت آنے لگی تو میں اس کے سرحانے بیٹھ کر رونے لگا۔ تو اس نے پوچھا تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے جواب دیا میں اپنے ملک سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاح کی صحبت عطا کر دی اور اس نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا تھا اس نے مجھے سکھایا۔ پھر جب اس کی موت آنے لگی تو اس نے مجھے آپ کی طرف آنے کی وصیت کی، چنانچہ آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے سکھایا، اور اب آپ کی موت آنے لگی ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا تم روم میں داخل ہونے کے راستے کے مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا، اس کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے، پھر تم اسی کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ حق پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ جو آدمی اس نے بتایا تھا وہاں پہنچ گیا اور اس نے کہا آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہ فوت ہو گیا ہے اور اسے اپنا سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم کیا ہے، تو اس نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا مجھے سکھایا۔ جب اس کو موت آنے لگی تو میں اس کے سرحانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے اسے اپنا قصہ سنایا، پھر کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت عطا کی اور اب آپ کو موت آ رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا کہیں نہیں جانا، کیونکہ اب حالت یہ ہے کہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی ہوں، لیکن یہ تخامہ کی سرزمین میں ایک نبی کے آنے کے خیالات ہیں، لہٰذا تم میرے حجرے میں رہنا اور جو بھی تاجر تیرے پاس سے گزرے اس سے پوچھنا، اور روم میں جانے کے لیے اہل حجاز کے تاجروں کا راستہ وہی تھا، لہٰذا اہل حجاز میں سے جو تیرے پاس آئے اس سے پوچھنا کیا تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ بس جب وہ تجھے بتائیں کہ ان میں وہ شخصیت آ چکی ہے تو اس کے پاس چلے جانا، وہ وہی ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ ہدیے سے کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی جگہ پر رہا، جو بھی میرے پاس سے گزرتا میں اس سے پوچھتا کہ تم کون سے علاقے سے آئے ہو، یہاں تک کہ مکہ والوں میں سے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے
تو میں نے ان سے پوچھا کون سے ملک سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حجاز سے۔ میں نے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا آدمی سامنے آیا ہے جو سمجھتا ہو کہ میں نبی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تمہیں یہ منظور ہے میں تم میں سے کسی کا اس شرط پر غلام بن جاؤں کہ وہ مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لے اور مجھے بچے کچے ٹکڑے کھلاتا رہے اور اس طرح مکہ پہنچا دے؟ جب وہ مجھے مکہ لے جائے تو اس کی مرضی، چاہے تو مجھے بیچ دے اور چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تیار ہوں، تو میں اس کا غلام ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھانے لگا اور ٹکڑے کھلانے لگا حتیٰ کہ میں مکہ آ گیا۔ جب میں مکہ آ گیا تو اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ اپنے باغ میں ٹھہرا دیا۔ پھر میں ایک دفعہ نکلا اور مکہ میں گھوما تو میرے ملک والوں کی ایک خاتون ملی، تو میں نے اس سے پوچھا اور گفتگو کی۔ معلوم ہوا کہ اس کے غلام اور گھر والے سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور میں نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ جب مکہ کی چڑیاں چہکتی ہیں تو آپ اپنے اصحاب کے ساتھ حتیم میں بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ جب فجر روشن ہو جاتی ہے تو متفرق ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس رات آتا جاتا رہا اس وجہ سے کہ میرے ساتھی کہیں مجھے غائب نہ سمجھے۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ بس جب وہ گھڑی آئی جس کا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ حتیم میں اپنی چادر کمر کے گرد گھٹنوں کے گرد باندھے بیٹھے تھے اور آپ کے اصحاب سامنے بیٹھے تھے۔ میں آپ کے پیچھے سے گیا تو آپ نے میرا مقصد جان لیا اور اپنی چادر چھوڑ دی اور وہ گر پڑی تو میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ ایک نشانی ہو گئی۔ بس جب اگلی رات آئی تو میں اسی طرح کیا جب گزشتہ رات کیا تھا تاکہ میرے ساتھی مجھے نہ ٹوکیں۔ میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آیا تو میں نے کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کھاؤ اور اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ جب اگلی رات آئی تو میں کچھ کھجوریں جمع کی، پھر آپ جس وقت تشریف رکھتے تھے اس میں آیا اور کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہدیہ ہے، تو آپ نے بھی تناول فرمائی اور اصحاب نے بھی۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ماجرا دریافت فرمایا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جاؤ اور اپنے آپ کو خرید لے۔ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور کہا تم مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا درست ہے، میں تجھے تیرا نفس اس کے عوض بیچتا ہوں کہ تو مجھے کھجور کے 100 درخت کاش کر کے دے۔ جب وہ پھل اٹھائے اور ان کا پھل واضح ہو جائے تو گھٹلی کے برابر سونا لا دے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جو مانگا ہے وہ دینے کا وعدہ کر لو اور میرے پاس اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لاؤ جس سے اس باغ کو پانی دیا جاتا ہے۔ پھر میں مالک کے پاس گیا اور اس سے اپنا آپ خرید لیا اور جو اس نے مانگا تھا اس کی شرط منظور کر لی اور اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لایا جس سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ وہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں میرے لیے دعا فرمائی اور میں نے جا کر اس پانی سے درختوں کو لگایا۔ اللہ کی قسم ان سے ایک درخت بھی ضائع نہیں ہوا۔ پھر جب کھجوروں کا پھل واضح ہو گیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں خبر دی کہ کھجوروں کا پھل واضح ہو چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے گھٹلی کی مقدار سونا منگوایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں اس سونے کو اپنے مالک کے پاس لے گیا اور اسے ترازو کے ایک پلے میں رکھا اور اس نے اپنی گھٹلی دوسرے پلے میں رکھی۔ اللہ کی قسم وہ پلہ زمین سے نہ اٹھایا۔ پھر بقایا کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا تو فرمایا اگر تم اس سے اتنے وزن کی شرط کر لیتے تو بھی یہ ٹکڑا اس پر بھاری ہو جاتا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگا۔